وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. بلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. مظہر ذات رب، مظہر ذات رب اور سب کے نبی آفتاب نبوت کی کیا بات ہے. چاند ٹکڑے اشارے سے جن کے ہوا ماہتاب رسالت کی کیا بات ہے. چاند ٹکڑے اشارے سے جن کے ہوا ماہتاب رسالت کی کیا بات ہے. غوث اعظم زمانے کے حاجت روا، غوث اعظم زمانے کی حاجت روا. تو مان نہ مان ارے بے حیا جن کی ٹھوکر نے مردوں کو زندہ کیا، جن کی ٹھوکر نے مردوں کو زندہ کیا. ان کے حسن و کرامت کی کیا بات ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. جن کی ٹھوکر نے مردوں کو زندہ کیا، ان کے حسن و کرامت کی کیا بات ہے. اور باقی جتنے بھی فرقے ہیں مقتول ہیں، حکم سے رب اکبر کے مغلوب ہیں. عرض کی اے خضر ہم کو دولت ملی، مذہب حق اہل سنت کی کیا بات ہے. عرض کی اے خضر ہم کو دولت ملی، مذہب حق اہل سنت کی کیا بات ہے. حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام لائق سب احترام سب تقریم محترم جناب علامہ مولانا محمد مظہر سعیدی دامت برکاتہ عالیہ، وزیر مہمانان گرامی، مشائخ عظام، اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم کا فضل و کرم، احسان عظیم اور لطف عمیم کہ آج اس نے ہمیں اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. یہ وقت ایسا ہے کہ کتنے میرے دوست، کتنے میرے ساتھی
فضول کاموں میں لگے ہوں گے۔ میں ابھی جب خدا کی بستی میں انٹر ہوا، میں نے دیکھا کتنے نوجوان اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ کوئی تاش کھیلتا ہے، کوئی جوا کھیلتا ہے، کوئی لیڈو کھیلتا ہے، ٹائم پاس کر رہا ہے۔ اے ایمان والو، تم کتنے خوش نصیب ہو کہ رب کائنات نے تمہیں ذکر مصطفیٰ کی توفیق عطا فرمائی، اور مسجد کا نام بھی الحمدللہ گلزار مصطفیٰ ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ گلزار مصطفیٰ میں ذکر مصطفیٰ۔ شاعر نے کیا کہا؟ دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے حضور تشریف لا رہے ہیں۔ کہیں پہ رونق مہکشوں کی، کہیں پہ محفل دل جلوں کی، یہ کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں۔ اور بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، چلو دیوانوں چلو تمہیں مدینے والے بلا رہے ہیں۔ آقا نگاہ کرم فرماتے ہیں اپنے گناہ گار بندوں پر۔ آج 29ویں شب ہے، اور حدیث پاک کے مطابق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شب قدر کو رمضان شریف کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ پہلے عشرے میں تلاش کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے مہینے کا بھی اعتکاف فرمایا، رمضان شریف کے پہلے عشرے کا بھی اعتکاف فرمایا، دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف فرمایا، اور تیسرے عشرے کا بھی اعتکاف فرمایا۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ شب قدر کو رمضان شریف کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو 21، 23، 25، 27، 29 کتاب راتیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اعتکاف جو کیا جاتا ہے نا، وہ بھی شب قدر کو پانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر کو یہ عظمتیں کیوں ملی؟ شب قدر کو یہ رفعتیں کیوں ملی؟ قدر مانے عظمت والی رات، شب قدر کو یہ مقام کیوں ملا؟ آئیے قرآن سے معلوم کرتے ہیں۔ اللہ کریم قرآن کریم میں فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا، قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ وَمَا شب قدر کیا ہے؟ تمہاری عقل کا مرغ چکر کھا کھا کے گر پڑے گا، لیکن تم شب قدر کی عظمت کو پہنچ سکتے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر ایک رات کی عبادت، ایک رات کی عبادت۔ کتنی راتوں کی؟ ایک رات کی عبادت۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کو آپ کیلکولیٹ کریں تو سال بنتے ہیں 83 سال، 83 ایئرس، 83 سال 4 مہینے۔ اگر آپ 1000 مہینوں کو کیلکولیٹ کریں، حضور اکرم نور مجسم فخر دو عالم فخر بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے گزشتہ انبیاء کرام کا ذکر فرمایا، اور گزشتہ انبیاء کرام کی امتوں کا ذکر فرمایا
کہ ان کی عمریں بڑی طویل ہوا کرتی تھی، ہزار سال کی عمر، 800 سال کی عمر، 600 سال کی عمر۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی عمر کا ذکر فرمایا کہ 800 سال، 1000 سال تک وہ اللہ کی عبادت میں رہے، دن میں جہاد کرتے اور رات کو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ سجود ہوتے، عبادت کا اہتمام کرتے، تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جب ان کی عمر دیکھی، 1000 سال کی عمر، اور پھر ان کی عبادت، ان کا ذوق و شوق جہاد اور راتوں کو اٹھ کر شب بیداری کرنا، تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی عمر تو بڑی طویل ہوا کرتی تھی، ہماری عمر تو 60 سال، 70 سال، 80 سال، بہت آگے بڑھ گئے، 80 سال، ان کی عمر تو بہت طویل ہوا کرتی تھی، ہم تو ان کی عبادت کو پہنچ سکتے ہیں، وہ تو بڑی لمبی عمر والے لوگ ہوا کرتے تھے، ہم کیسے ان کی عبادت کو پہنچ سکتے ہیں؟ اور یہاں پر ایک نقطہ عرض کرتا چلوں دوستو، علماء فرماتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی تم دینی معاملے میں کسی کو دیکھو تو ہمیشہ اپنے سے اوپر کو دیکھا کرو، اپنے سے اوپر والے کو دیکھا کرو، یعنی جو زیادہ عبادت گزار ہو اس کو دیکھو، جو زیادہ صوم و صلات کا پابند ہو اس کو دیکھو، جو شب بیدار ہو، راتوں کو اٹھ کر شب بیداری کرتا ہو، عبادت کا اہتمام کرتا ہو، اس کو دیکھو، اس کی سیرت پر، اس کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرو، جو روزوں کا اہتمام کرتا ہو اس کو دیکھو، دین کا معاملہ جب بھی آئے تو اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، اور جب دنیا کا معاملہ آئے تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھو کہ وہ دیکھو وہ کتنا غریب ہے، اللہ نے مجھے اس سے اچھا عطا فرمایا، خالق کائنات کا شکر ہے، کرم ہے، احسان عظیم ہے کہ اس نے مجھے نعمت عطا فرمائی۔ دنیا کا معاملہ جب بھی آئے تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، دین کا معاملہ آئے تو اپنے سے اونچے والے کو دیکھو۔ ہم نے اس کے بالکل اپوزٹ کر دیا، الٹ کر دیا، ہم دینی معاملے میں نیچے والے کو دیکھتے ہیں، دنیاوی معاملے میں اوپر والے کو دیکھتے ہیں۔ اس کے پاس ایسا گھر ہے، میرے پاس بھی ہونا چاہیے، اس کے پاس یہ گاڑی ہے، میرے پاس بھی ہونا چاہیے، اس نے ایسے کپڑے پہنے، میں بھی ایسے کپڑے بناؤں گا۔ ہم دنیاوی معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دینی معاملے میں اوپر والے کو دیکھو، اور اس کو دیکھ کر اپنے اندر بھی دین کی رغبت اور دین کا شعور اور عبادت کا شوق اپنے اندر پیدا کرو۔ برادران اسلام، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ مجھے بتاؤ ایمان والو، شب قدر کی بڑی عظمتیں ہیں، شب قدر کا بڑا مقام ہے، شب قدر کی بڑی رفعتیں ہیں، یہ بتاؤ شب قدر کو یہ مقام ملا ہے تو کس کے وسیلے سے ملا ہے؟ شب قدر کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ شب قدر کی نسبت قرآن کے ساتھ۔ اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اعلان نبوت سے پہلے۔ غار حرا، آپ احباب میں سے جو عمرے پہ گئے، حج پہ گئے، اگر وہ غار حرا پہ گئے ہو تو ان کو معلوم ہوگا، فقیر نے غار حرا کی زیارت بھی کی ہے، اور غار حرا میں ہم نے محفل میلاد کا بھی اہتمام کیا۔ ابھی 2019 کی بات ہے، 2019 میں فقیر عمرے پر تھا، تو غار حرا فجر کی نماز کے بعد ہم چلے تھے اس پہاڑ پہ، اور تقریباً 12 بجے تک غار حرا پہ پہنچے تھے۔ اتنی ہائٹ، ہزاروں فٹ کی بلندی، اور آج تو کافی سہولتیں ہیں، آج تو سیڑھیاں بنا دی گئی۔ برا نہ مانے، ہمارے پاکستانی بھائیوں نے ہمیں وہاں بھی نہیں چھوڑا، انہوں نے ہمیں وہاں بھی بدنام کیا ہے۔ سعودی عرب میں غار حرا پہ جب ہم جاتے ہیں یا غار ثور پہ ہم جاتے ہیں، شروع کے تو وہاں پہنچتے ہی نہیں، کیونکہ وہاں تو پہنچتا ہی محبت والا ہے۔ منزل اگرچہ دور ہے، جانا ضرور ہے،
عشق والے ہی جایا کرتے ہیں. تو ہمارے پاکستانی بھائی میں نے ان کو دیکھا کہ جگہ جگہ گیٹھی لے کر بیلچا لے کر کدال لے کر کھڑے ہیں. بھائی ہم راستہ بنا رہے ہیں, کچھ خدمت کرتے جائیں, راستہ بنا رہے ہیں, کچھ خدمت کرتے جائیں, راستہ بنا رہے ہیں, کچھ خدمت کرتے جائیں. وہاں بھی نہیں چھوڑا, وہاں بھی ہمارے لوگوں نے بدنام کیا. اللہ کریم ہدایت کامل عطا فرمائے. برادران اسلام, غار حرا وہ مقام جہاں پر پہلی وحی نازل ہوئی. حضور اکرم نور مجسم فخر دو عالم فخر بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ماشاء اللہ آج کثیر تعداد میں ہمارے طلبہ جنہوں نے اس مسجد میں, اس مدرسے میں قرآن کریم کی نازلہ تکمیل کی ہے. ماشاء اللہ کتنے بچے؟ 14 بچے ماشاء اللہ. کہو سبحان اللہ. ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کہو سبحان اللہ. ان بچوں کے والدین کے لیے کہو سبحان اللہ. رب کی رضا اور رب کی خوشنودی کے لیے کہو سبحان اللہ. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ تو جنت میں آپ کے نام کا درخت لگ جاتا ہے. یہ دنیاوی معاملہ نہیں ہے کہ بھائی کے مال پہ بھائی قبضہ کر لے. دنیا کا معاملہ نہیں. نام کا درخت جنت میں لگ گیا تو پھل وہی کھائے گا جس کے نام کا درخت ہے. جتنا ہو سکے سبحان اللہ کی کثرت کیا کریں. اللہ کریم ان بچوں کو, ان کے والدین کو, ان کے اساتذہ کو, اور یہاں جتنی ہماری کمیٹی ہے, منتظمین, ہمارے نصیر بھائی, اشتیاق بھائی, جمعہ بھائی, جنہوں نے ماشاءاللہ بڑی محنت کی ہے. اور یہ ساتھی ہمارے نصیر بھائی, جمعہ بھائی, یہ تو ماشاءاللہ بہت پرانے ہیں. آپ جانتے ہیں آج ماشاءاللہ یہاں خدا کی بستی میں لائٹ آ چکی ہے. آج ماشاءاللہ ہر چیز کی سہولت ہے. جمعہ بھائی ہے نا یہاں پہ, ادھر آ جائیں. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم علیہ واصحابہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. یہ ہمارے نصیر بھائی, جمعہ بھائی, یہ وہ لوگ ہیں فقیر. پہلی مرتبہ جب اس مسجد کی بنیاد رکھی ہے نا, پہلی مرتبہ, اور میں آپ کو بتاؤں اس وقت میں لائٹ کا وجود نہیں تھا. ہمارے ساتھی بیٹری پر مائک لگاتے تھے, بھوپو لگاتے تھے, اور آپ یقین مانیں پتہ نہیں چلتا تھا کہاں سے عوام اکٹھی ہو جاتے تھے. دور دراز سے قوم یہاں پر اجتماع میں شریک ہوا کرتے تھے. نہ دیواریں تھیں, نہ چھت تھی, کچھ نہیں تھا. بنیاد جب رکھی جا رہی, اور اس کے بعد ایک عرصے تک ماشاءاللہ یہ بڑی محبت کے ساتھ اللہ کریم ان تمام منتظمین اور تمام محبین اور تمام مخلصین اور تمام معاونین اور تمام احباب جو خدمت کر رہے ہیں, دوستو خدا کی قسم اس کام میں خسارہ ممکن ہی نہیں. اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. لوگوں جو اللہ کے گھر کی خدمت کرتے ہیں, اللہ کے گھر کو تعمیر کرتے ہیں, اللہ کے گھر کی صفائی کرتے ہیں, اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں. میری بات نہیں, کسی مولوی کی بات نہیں, کسی مفتی کی بات نہیں, کسی ڈاکٹر کی بات نہیں, کسی پروفیسر کی بات نہیں, کسی لیکچرر کی بات نہیں. یہ رب کائنات نے قرآن میں فرمایا جو اللہ کے گھر کو تعمیر کرتے ہیں نا, جو اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں, اے ایمان والو ان کے ایمان کی گواہی دے دو, یہی تو ایمان والے ہیں, یہی تو ایمان والے جو اللہ کے گھر کی خدمت کرتے ہیں. یہ کس کا فرمان ہے؟ محبت سے بولو, سمجھے جاؤ میری پیاری قوم, جس پہ ایمانی سے آواز آ جائے. کس کا فرمان ہے؟ اللہ کا فرمان ہے. زمین فنا ہونی ہے اور ہو جائے گی, آسمان فنا ہونا ہے اور ہو جائے گا. یہ اونچے اونچے پہاڑ روئی کی گالوں کی مانند اڑتے ہوئے نظر آئیں گے, لیکن خدائے پاک کی عزت کی قسم رب کا فرمان غلط ہو سکتا. خالق کائنات نے فرمایا لوگوں جس کو تم اللہ کے گھر کی خدمت کرتے ہوئے دیکھو, اللہ کے گھر کی تعمیر کرتے ہوئے دیکھو, اللہ کے گھر کو آباد کرتے
کی گواہی دے تو یہی تو ایمان والے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ جتنے احباب یہاں پہ موجود ہیں، میں امید واثق رکھتا ہوں کہ سب ماشاءاللہ مسجد کی خدمت کرتے ہوں گے، اور ابھی نیت کرنے کے انشاءاللہ جب تک ہمارے جسم میں جان ہے ہم اللہ کے اس گھر کی خدمت کرتے رہیں گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ بولو سبحان اللہ۔ شب قدر آج 29ویں شب ہے، آج کی رات بھی شب قدر ہو سکتی ہے، 29ویں شب ہے، برکت والی رات، رحمت والی رات، مغفرت والی رات، بولو خدا کی قسم جہنم سے نجات والی رات، یہ وہ عظیم رات، اس کی نسبت قرآن کے ساتھ فرمایا قرآن کا نزول ہوا۔ نبی علیہ السلام غار حرا میں جبرائیل امی اللہ کے حکم سے آتے ہیں۔ آپ جان سکتے ہیں کہ جبرائیل امی کا اصل مقام کہاں پر ہے؟ جبرائیل امی کہاں پہ ہوتے ہیں؟ سدرۃ المنتہا۔ کہاں پر؟ جبرائیل کے آخری حد، جبرائیل اس مقام سے آگے کبھی گئے؟ سدرۃ المنتہا جبرائیل کی آخری حد ہے۔ سدرۃ المنتہا کہاں پہ گئی؟ لانڈی میں، کورنگی میں، کہاں پہ؟ بدیر میں، اچھا پنجاب کے وقت میں، کہاں پہ جی؟ کہاں پہ؟ ساتوں آسمانوں کے اوپر، زمین سے پہلے آسمان تک 500 سال کی مسافت، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پر 500 سال کی مسافت، دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان 500 سال کی مسافت، تیسرے آسمان سے چوتھے آسمان 500 سال کی مسافت، چوتھے آسمان سے پانچویں آسمان 500 سال کی مسافت، پانچویں آسمان سے چھٹے آسمان 500 سال کی مسافت، اور چھٹے آسمان سے ساتویں آسمان 500 سال کی مسافت، پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا 500 سال کی مسافت۔ اندازہ کریں اتنے سالوں کی مسافت، ہزاروں سالوں کی مسافت دے کر کے جبرائیل سدرۃ المنتہا سے زمین پر آتے ہیں۔ کتنے سالوں میں؟ کتنے مہینوں میں؟ سالوں میں نہیں، مہینوں میں نہیں، پلک جھپکتے میں، ایک لمحے میں سدرۃ المنتہا سے جبرائیل زمین پہ آ جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں جبرائیل امی کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے 4 وزیر ہیں۔ کتنے؟ 4، 2 آسمانوں پر ہیں اور 2 زمین پہ۔ بولو سبحان اللہ۔ آسمانوں پر جو 2 وزیر ہیں ان کے نام ہیں جبرائیل اور میکائیل، اور زمین پہ جو 2 وزیر ہیں ان کے نام ہیں صدیق اکبر اور فاروق اعظم۔ خادم غلام کی رفتار کا یہ عالم، پلک جھپکتے میں ہزاروں سال کی مسافت دے کر کے پلک جھپکتے میں زمین پہ تشریف لے آئے۔ دوستو جب غلام کی شان یہ ہے، غلام کی رفتار کا یہ عالم ہے، تو میرے مصطفیٰ کریم کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ خود میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جنت میں ہیں، اور آپ فرماتے ہیں زمین پر آ کر کہ اے بلال تم کون سا ایسا نیک عمل کرتے ہو کہ میں نے تمہارے قدموں کی چاپ جنت میں سنی ہے۔ یار لوگ کہتے ہیں نبی سن نہیں سکتے، نبی کو کچھ نہیں پتا، نبی کچھ نہیں جانتے، نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ میں کہتا ہوں اپنی طرز فکر تبدیل کر، اور بغیرتا کوئی تیرا ڈالڈا بناسپتی نبی ہوگا جو کچھ نہیں جانتا ہوگا، جس کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہوگا۔ میرے مصطفیٰ کریم کی شان یہ ہے، رب کائنات نے اپنے محبوب کو شان و عظمت عطا فرمائی۔ بلال حبشی کہاں پر؟ زمین پہ، اور میرے مصطفیٰ کریم کہاں
जन्नत में आका बिलाल के कदमों की चाल सुन रहे हैं। मेरे दोस्तों, बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हरम काबा में और आका अलैहिस्सलाम जन्नत में, वो रब्बे कायनात जिसने अपने महबूब की शान अदा फरमाई कि बिलाल जमीन पर हो, आका जन्नत में हो, तो बिलाल के कदमों की चाप आका जन्नत में सुने। तो जो आका बिलाल के कदमों की चाप जन्नत में सुन सकते हैं, तो क्या वो आका हम सरजानी वालों का, खुदा की बस्ती वालों का दुरूद सलाम मदीने में नहीं सुन सकते? मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन आए और नबी अलैहि सलाम की खिदमत में अर्ज की, इक़रा। इक़रा के माने क्या है? पढ़िए। क्या माने? पढ़िए। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? मा अना बिकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। यार लोगों ने इसका तर्जुमा किया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। अदब तो है ही नहीं। अदब होता तो रायबंद के चक्कर नहीं लगते, अदब होता तो फैज़ाने मदीना के चक्कर लगते। अदब नहीं है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद हाज़िरा अल-मुवज्जिद मिल्लत ताहिरा साहिबुल हुज्जतुल काहिरा इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान तर्जुमा फरमाते हैं, मा अना बिकारी, हदीस के अल्फाज। आका फरमाते हैं मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। अब जिब्रील अमीन हुजूर को अपने बाहों में लेते हैं और दबोचते हैं। जिब्रील की ताकत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने जब नाफरमानी की तो जिब्रील अमीन ने कोहे तूर, पहाड़ कोहे तूर ऐसे हाथ से उठाकर उनके सर पर रख दिए। पहाड़, जब रब्बे कायनात ने जमीन को पैदा फरमाया, जमीन हिलने लगी, जुम्बिश करने लगी। खालिक़े कायनात ने जमीन पर अपनी कुदरत से पहाड़ों की तख्लीक फरमाई तो जमीन साकित हो गई। ये पहाड़ जितने हमें बुलंद नजर आते हैं उतनी गहराई में भी है। जिब्रील अमीन अपने हाथ से पहाड़ उठाकर कौम यहूद जब ज्यादा नाफरमानी उरूज पर पहुंच जाती है तो रब्बे कायनात के हुक्म से वो अजाब नाजिल करने के लिए पहाड़ ऐसे लेकर आते हैं। कौम ने देखा कि पहाड़ गिरने वाला है तो फौरन सजदे में गिर गए। आज भी यहूदियों का यही आलम है, एक आंख नीचे होती है, एक आंख ऊपर होती है कि पहाड़ नीचे ना गिर जाए। आज भी उसी अंदाज में सजदा कर रहे होते हैं। जिब्रील की ताकत का आलम, एक हाथ से पहाड़ उठाकर उनके सर पर ले आए। मेरे दोस्तों, वो जिब्रील नबी अलैहिस्सलाम को अपनी बाहों में लेते हैं, दबोचते हैं, फिर फरमाते हैं इक़रा, पढ़िए। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मा अना बिकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं। फिर जिब्रील अपनी बाहों में लेते हैं, दबोचते हैं, फिर कहते हैं इक़रा, पढ़िए। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मा अना बिकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं। जिब्रील अमीन रब्बे कायनात की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, मौला तेरा महबूब तो पढ़ता ही नहीं, मैं पढ़ाना चाहता हूँ, ये पढ़ते ही नहीं। रब्बे कायनात ने फरमाया जिब्रील जैसे तुम पढ़ाते हो ऐसे तो मेरा महबूब नहीं पढ़ेगा। रब्बे कायनात ने फरमाया जिब्रील पढ़ाओ, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए उस रब के नाम से जिसने आपको पैदा फरमाया। तो जब जिब्रील अमीन ने रब्बे कायनात का नाम लिया तब मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। मेरे दोस्तों, कुरान की पहली वही नाज़िल हुई गारे हिरा में। पिछली किताबें तौरेत, ज़बूर, इंजील। अपनी गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ लेके जा रहा हूँ, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। तौरेत, ज़बूर, इंजील। तौरेत किस पे नाज़िल हुई? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर। ज़बूर किस पे नाज़िल हुई? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर। इंजील किस पे नाज़िल हुई? ईसा अलैहिस्सलाम पर। तौरेत, ज़बूर, इंजील ये यकबारी एक साथ पूरी किताबें नाज़िल हुई। तो जो पूरी किताबें नाज़िल
تو رب کائنات جبرائیل امین کو بھیجے، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے نبی، یا ایھا المدثر، محبوب جس حالت میں ہو رب کائنات اسی حالت میں قرآن کا نزول فرما دیا۔ تو جو کتابیں یک بارگی ایک ساتھ پوری کتابیں نازل ہوئی آج بکھری ہوئی ہیں، آج ان کے نسخے ایک جیسے نہیں ہیں۔ آپ خدا کی بستی میں اگر یہاں پر کرسچن آبادی ہے، کرسچن آبادی ان سے انجیل لے لیں، لیاقت آباد چلے جائیں، لاٹھی کولونی بدلن چلے جائیں، اسلام آباد چلے جائیں، راولپنڈی چلے جائیں، باہر نکل جائے امریکہ، برطانیہ، جاپان، پوری دنیا سے انجیل کے نسخوں کو جمع کریں، یہاں کی انجیل وہاں سے مختلف، وہاں کی انجیل وہاں سے مختلف، وہاں کی انجیل وہاں سے مختلف، وہاں کی انجیل وہاں سے مختلف، یعنی آپ کو پوری دنیا کی انجیل ایک دوسرے سے مختلف نظر آئے گی۔ یہ چیلنج اگر کوئی کتاب قبول کرتی ہے تو میرے دوستوں وہ عظمت قرآن ہے، وہ قرآن کریم ہے کہ پوری دنیا سے کہیں سے بھی آپ قرآن کے نسخے اٹھا کر دیکھو، پورا قرآن پوری دنیا سے قرآن کے نسخے اکٹھے کرو، کہیں آپ کو کوئی فرق نہیں ملے گا، اس لیے کہ ان کتابوں کی حفاظت کا ذمہ رب کائنات نے ان کی امت کے علماء کو دیا، اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ رب کائنات نے اپنے ہاتھ میں لیا۔ ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور اس قرآن کی حفاظت کرنے والے بھی۔ قرآن میں کوئی ترمیم کر سکتا، کوئی تبدیلی کر سکتا؟ یہ جتنے بھی معاملات ہیں نا آج کے اس دور میں اسلام کی مخالف تحریکیں چل رہی ہیں، اور اس سے پہلے چلتی رہی، 1450 سال گزر گئے، رب کائنات نے 1450 سال پہلے فرمایا تھا لوگوں قرآن کی مثل ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ، پھر فرمایا قرآن کی مثل ایک آیت ہی بنا کر لے آؤ۔ 1450 سال گزر گئے، ایک آیت ہی بنا کر لے آتے نا تو یہ ساری مخالفتیں ختم ہو جاتی، اسلام ختم ہو جاتا، چیلنج کو قبول کرتے، بڑی کوششیں کی، لیکن قرآن جیسی ایک آیت بھی بنا سکے، اس لیے کہ قرآن کسی بندے کا کلام نہیں ہے، قرآن تو خالق کائنات کا کلام ہے۔ اللہ کریم قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ قرآن پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی ماشاءاللہ طلبہ یہاں پر موجود ہیں اور قرآن کریم کی نازلہ تکمیل کی ہے، میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو، بلکہ ہمارے سب بچوں کو اللہ کریم حافظ قرآن بنا، اللہ کریم قرآن پڑھ کر قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عید کے بعد انشاءاللہ یہاں داخلے جاری ہوں گے، آپ اپنے بچوں کو قرآن کی نازلہ تکمیل کے لیے، نازلہ پڑھنے کے لیے، قرآن پاک کو حفظ کرانے کے لیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے حافظ قرآن بن جائیں تو آپ اس مدرسے میں آئیں، رابطہ کریں اور اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں۔ خدا کی قسم ایک حافظ قرآن 7 خاندانوں کی شفاعت کرے گا، سب کی آواز نہیں ہے، ایک حافظ قرآن 7 خاندانوں کی شفاعت کرے گا، اور ایک عالم دین 70 خاندانوں کی شفاعت کرے گا۔ ایک حافظ قرآن 7 خاندانوں کی شفاعت کر رہا ہے، ایک عالم دین 70 خاندانوں کی شفاعت کر رہا ہے، تو حافظ قرآن کو یہ مقام کیسے ملا، عالم کو یہ مقام کیسے ملا؟ پیارے مصطفیٰ کریم کے وسیلے سے، خدا کی قسم کائنات میں جس کو جو مقام ملا ہے میرے مصطفیٰ کریم کے وسیلے سے ملا ہے۔ صداقت ملی نبی کے وسیلے سے، عدالت ملی نبی کے وسیلے سے، سخاوت ملی نبی کے وسیلے سے، شجاعت ملی نبی کے وسیلے سے، ریاضت ملی نبی کے وسیلے سے، عبادت ملی نبی کے وسیلے سے، امامت ملی نبی کے وسیلے سے، کائنات کی عظمتیں ملی نبی کے وسیلے سے، قرآن ملا نبی کے وسیلے سے، اور اپنا تو یہ عقیدہ رحمان بھی ملا ہے تو نبی کے وسیلے سے۔ کائنات
کائنات کی عظمتیں نبی کے وسیلے سے ملی ہیں. حافظ قرآن 7 خاندانوں کی شفاعت کرے, عالم دین 70 خاندانوں کی شفاعت کرے, اور جب نبی کی بات آئے تو کہتا ہے نبی کچھ نہیں کر سکتے, نبی کو کوئی اختیار نہیں. اللہ کریم ہدایت کاملہ عطا فرمائے. ارے جن کے وسیلے سے یہ مقام ملا ہے حفاظ کرام کو, وہ 7 خاندانوں کی شفاعت کر رہے ہیں, تو میرے مصطفیٰ کریم کی شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا. شاعر نے کیا خوب کہا, چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی, یہ شان ہے ان کے غلاموں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. تو میرے دوستوں, تمام گفتگو کا ذکر لباب یہ ہے کہ قرآن سے نسبت رکھیں, قرآن کو پڑھیں, قرآن کو سمجھیں, قرآن پر عمل کریں. انشاءاللہ قرآن سے جو ہمارا رشتہ ہے نا, یہ رشتہ دنیا میں بھی کام آنے والا ہے, آخرت میں بھی کام آنے والا ہے. آخر میں یہ کہہ کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ محمد سے وفا, تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح